طالبان کی فاتحانہ انداز میں کابل واپسی نے امریکی زوم و ساکھ کو یقیناً شدید دھچکا لگایا ہے۔ مجھے کامل اعتماد تھا کہ وہ ذلت آمیز انداز میں افغانستان سے اپنی افواج کے انخلا کو بھول نہیں پائے گا۔ کوئی ایسا قدم اٹھانے کو مجبور ہو جائے گا جو دنیا کو یہ پیغام دے کہ وہ اب بھی دنیا کی واحد سپر طاقت ہے۔ دیگر ممالک کی بقا، استحکام اور خوشحالی اس کی ترجیحات کی محتاج ہے۔ یہ خیال دہراتے ہوئے میں اگرچہ سوچ ہی نہیں پایا کہ انگڑائی لے کر بڑک لگانے میں وہ حیران کن عجلت سے کام لے گا۔ بدھ کی رات سونے سے قبل حسب عادت سوشل میڈیا پر نظر ڈالی۔ ٹویٹر پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم امریکی صدر کے ساتھ مل کر ایک اعلان کرنے والے ہیں۔ ان کا اعلان دفاعی اور سلامتی امور کے حوالے سے تاریخ ساز ہوگا۔ جی بہت مچلا کہ مذکورہ اعلان کا انتظار کروں۔ ڈاکٹروں نے مگر آنکھ کو کالے موتیے سے بچانے کے لیے رات دیر تک جاگنے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے۔ صبح تک انتظار کو مجبور ہوا۔ فلمی انداز میں ریکارڈ ہوئے پروگرام کے ذریعے امریکی صدر اور برطانیہ اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم نے باری باری پہلے سے تیار شدہ فقرے بولتے ہوئے دنیا کو بالآخر آگاہ یہ کیا ہے کہ AUKUS کے نام سے ایک نیا فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا ہے۔ مقصد اس اتحاد کا بحر الکاہل کے اس حصے پر کڑی نگاہ رکھنا ہوگی جو چین کے جنوب میں واقع ہے۔ چین اپنی درآمدات و برآمدات کے لیے وہاں موجود بندرگاہوں پر کلیدی انحصار کو مجبور ہے۔ بحر الکاہل کے اس حصے کو امریکہ نے صراحت سے انڈو پیسفک کا نام دے رکھا ہے۔ وجہ اس نام کی یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہاں ہندو مذہب اور بدھ مت کے مراکز بھی رہے۔ فلپین کے علاوہ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام اور حتیٰ کہ مسلم اکثریتی ملک انڈونیشیا بھی ان مذاہب کے زیر اثر رہا۔ ثقافتی رشتوں کے علاوہ قدیم زمانے کی تجارت بھی ان ممالک کی زیادہ تر آج کے بھارت سے ہوتی رہی ہے۔ اسلام کے فروغ کے بعد تاہم حقائق بدل گئے۔ بعد ازاں سامراجی نظام نے مذکورہ ممالک کو برطانیہ اور ہالینڈ کی نو آبادیوں میں بدل دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چین میں انقلاب آیا تو اس نے مذکورہ خطے میں بھی پر پھیلانا شروع کر دیے۔ جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں بدترین تباہی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس نے اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کرتے ہوئے عصر نو تعمیر کی جانب توجہ مرکوز کر دی۔ امریکہ نے پہلے کوریا اور پھر ویتنام میں فوجی جارحیت سے ماضی کی سامراجی قوتوں کے پیدا کردہ خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ ویتنام میں تاہم اس کے ساتھ وہی ہوا جو حال ہی میں افغانستان میں ہوا ہے۔ یہ خطہ اس کے بعد گویا چین کے سپرد کر دیا گیا، جس کے ساتھ نکسن نے 1970 کی دہائی سے دوستی کے عمل کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد آئی تمام امریکی حکومتوں نے چین میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی۔ چین اس کی بدولت قومی معیشت پر توجہ دیتے ہوئے اب امریکہ کے ہم پلہ ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس صدی کا آغاز ہوتے ہی مگر کئی امریکی دانشوروں نے دہائی مچانا شروع کر دی کہ تیل پر محتاجی نے ان کے ملک کو مشرق وسطیٰ کا یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے امریکہ وہاں کے مسلمانوں کو ناراض کر رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین نے ان کے نوجوانوں کو دہشت گردی کی جانب مائل کیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب بھی آ گیا اور افغانستان میں سوویت یونین لہرایا۔ مشرق وسطیٰ سے جند چھڑانے کی دہائی مچانے والے دانشور اعداد و شمار سے لدی کتابوں کے ذریعے وابیلا مچاتے رہے کہ امریکہ کے افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے تاریخی اور ناقابل حل دکھنے والے مسائل میں الجھنے سے چین بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بنیادی طور پر امریکی سرمایہ کاری اور امریکہ میں انٹرنیٹ جیسی ایجادات کو چین نے خود کو معاشی طور پر مستحکم اور جدید تر بنانے کے بعد اب فوجی اعتبار سے بھی سپر طاقت بننے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس ضمن میں اس کی فی الوقت کلیدی ترجیح اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ بحر الکاہل کے ذریعے ہوئی تجارت پر اس کا کامل اجارہ ہو، کے ممالک بالآخر اس کے رحم و کرم کے محتاج ہوں۔ امریکی دانشوروں کی مچائی دہائی کو سب سے پہلے امریکی صدر اوباما نے سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔
عراق سے اپنی افواج نکالنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر افغانستان میں پھنسا رہا۔ جو بائیڈن 8 برس تک اس کا نائب صدر رہا ہے، اس سے قبل وہ امریکی سینٹ کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کا کئی دہائیوں تک سربراہ بھی رہا۔ 2021 کی جنوری میں اقتدار سنبھالتے ہی وہ افغانستان سے انخلا پر ڈٹ گیا۔ اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے وہ اکثر چین کے بڑھتے ہوئے اثر کا ذکر بھی کرتا رہا ہے۔ بہرحال بدھ کے دن برطانیہ اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب انگریزی زبان بولنے والے ان تینوں ممالک کا اصل ویری چین ہے، وہ اسے نکیل ڈالنے کو تیار ہیں۔ اس ضمن میں پہلا حیران کن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے آسٹریلیا کو، جو بذات خود ایٹمی طاقت نہیں ہے، جوہری ہتھیاروں سے لیس جدید ترین آبدوزیں فراہم کی جائیں گی۔ تیار ہو جانے کے بعد یہ آبدوزیں چین کے جنوب میں واقع سمندر کے ذریعے ہوئی تجارت کی چوکیداری شروع کر دے گی۔ اوکس کے نام سے جو نیا اتحاد قائم ہوا ہے، وہ چین کے خلاف جارحانہ سفارتکاری کا حقیقی آغاز ہے۔ چین نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے ایک اور سر جنگ کا شاخسانہ بتایا۔ مذکورہ اتحاد کو نظریاتی تعصب کا اظہار بھی ٹھہرایا۔ نظریاتی تعصب کا الزام شاید ہمیں حیران کن لگے۔ اوکس نامی اتحاد میں شریک ممالک پر لیکن نگاہ ڈالیں تو فوراً سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس ثقافت کے علمبردار ہیں جسے اینگلو سیکسن کہا جاتا ہے۔ مشرق بعید کا حصہ ہونے کے باوجود جاپان جیسے اہم ملک کو بھی اس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ بنیادی توجہ آسٹریلیا کے تحفظ پر مرکوز رکھی گئی ہے، جو تقریباً بے آباد جزیرہ تھا جسے برطانوی سامراج نے اپنے ملک سے بھیجے گوروں سے بھر دیا تھا۔ آسٹریلیا کا موجودہ وزیر اعظم بھی شدید نسل پرست اور کٹر مذہبی بھی ہے۔ وہ مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے ملک میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے سخت ترین رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی سوچ بھی کئی اعتبار سے نسل پرستانہ ہے۔ نسل پرستی کے جنون ہی میں نئے اتحاد میں یورپ کے کسی ایک ملک کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ مجھے گمان ہے کہ فرانس اور یورپ اس اتحاد کے قیام سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے، یہ سوچنے کو مجبور ہوں گے کہ انگریزی بولنے والے ممالک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب یورپ کو اپنا دفاع یقینی بنانے کے لیے نیٹو کے علاوہ کسی اور بندوبست کی بابت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ فرانس زیادہ ناراض اس وجہ سے بھی ہوگا کیونکہ اس نے آسٹریلیا کو جدید ترین آبدوزیں فراہم کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ وہ سودا مگر کئی وجوہات کی بنا پر اب تک مروئے کار نہیں آ پایا۔ اوکس کے قیام کے بعد آسٹریلیا کو فرانس کی ضرورت نہیں رہی۔ میری خوش فہمی ہے کہ ہمارے اصلی دشمن بھارت کو بھی اوکس کا قیام پریشان کرے گا، کیونکہ اسے اس اتحاد کا حصہ نہیں بنایا گیا، جبکہ گزشتہ کئی برسوں سے تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ امریکہ کی سرپرستی میں فقط بھارت ہی کو ایشیا میں چین کے مقابل لانے کی کوشش کی جائے گی۔